تب جا کر پھر ایک مشترکہ اجلاس بلایا جاتا ہے۔ یہاں مشترکہ اجلاس کے اندر ایسے قوانین پاس کیے گئے جو اس سے پہلے کسی ایک ایوان میں پیش نہیں کیے گئے تھے۔ یہ آئین کے آرٹیکل 70 کی خلاف ورزی ہے اور یہ ایک جعلی قسم کی قانون سازی ہے۔ شاید پارلیمان کی تاریخ میں اس طرح کی قانون سازی کے ساتھ مذاق پہلے کبھی نظر نہیں آ رہا۔ موجودہ قانون سازی کے ذریعے سے الیکشن کمیشن کے اختیارات پر وار کیا گیا ہے۔ قوم کا مطالبہ ایک آزاد اور خود مختار الیکشن کمیشن کا ہے، لیکن جس طریقے سے قانون سازی کی گئی ہے اس کے اختیارات پر قدغن لگانا، آئین کے تحت اس کے دیے ہوئے اختیارات کو سمیٹنا کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں، اور یہ آئین سے متصادم قانون سازی ہے، کیونکہ آئین الیکشن کمیشن کے خود مختاری اور اس کے آزادی کی جو حدود متعین کرتا ہے، اس قانون سازی کا اس سے تصادم ہے اور اس قانون سازی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اس پر آئینی اور قانونی ماہرین بھی متفق ہیں، اور اس پر الیکشن کمیشن اپنا رد عمل بھی دے چکا ہے۔ اجلاس میں ایک اہم مسئلے کی طرف توجہ مبذول کرائی گئی ہے۔ اس جعلی حکومت نے جس طرح نوجوانوں سے 1 کروڑ نوکریوں کے وعدے کر کے تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ کیا۔ 1 کروڑ نوکریاں کیا دیں گے کہ 50 لاکھ کے قریب نوکریاں لوگوں کو بے روزگار کر دیا گیا۔ 50 لاکھ گھروں کے نعرے کے ساتھ قوم کو دھوکہ دیا گیا۔ 50 لاکھ گھر کیا دیں گے؟ تجاوزات کے نام پر تقریباً 50 لاکھ گھر گرا دیے گئے۔ اسی طریقے سے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کے حق کی بات جس بھونڈے انداز کے ساتھ انہوں نے کی ہے، ہم اپنے اوورسیز پاکستانی بھائیوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں انتہائی خلوص اور نیکنیتی کے ساتھ کہ اس جعلی حکومت اور دھاندلی کی پیداوار حکومت کے اس دھوکے میں مت آئیں۔ ہم اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان کا اثاثہ سمجھتے ہیں، اور اس حوالے سے پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو پارلیمنٹ میں نمائندگی دینے کے لیے ہم خود اس کے اوپر آئین و قانون کی روشنی میں کام کریں گے اور اس کا خود طریقہ کار ہم متعین کریں گے۔ حکومت کا متعین کردہ طریقہ کار دھاندلی کی ایک نئی راہ ہموار کرنی ہے۔ اس قانون کو جو پاس کیا گیا، ای وی ایم، یہ خدا جانے دنیا اس کو مسترد کر رہی ہے اور ہم اس کے ذریعے ووٹ کی بات کر رہے ہیں۔ ہم اس پری پول دھاندلی کو مسترد کرتے ہیں۔ سیاسی زعماء، پارٹی لیڈرز
بالخصوص جناب میاں نواز شریف صاحب اور ان کی جماعت کے اہم شخصیات، ان کے خلاف ماضی میں جو عدالتی فیصلے آئے اور جن کے ذریعے ان کو نااہل قرار دیا گیا، خود عدالت عالیہ ہو یا عدالت عظمیٰ ہو، ان کے محترم جج صاحبان کے ماضی کے وہ بیانات اور حال ہی میں گلگت بلتستان سے رانا نسیم صاحب کا بیان حلفی، رانا شمیم صاحب کا بیان، اور اب جو کل پرسوں ثاقب نثار صاحب کا آڈیو آ چکا ہے، آپ بتائیں، ہم عدالت کا احترام بھی کریں، ہم جج صاحبان کو اپنے آنکھوں پر بھی بٹھائیں، لیکن ان اپنے گھر کی گواہیاں اس حوالے سے جو عدالت پر سوالات اٹھے ہیں، ان کی آزادی اور خود مختاری پر جو سوالات اٹھے ہیں، ہم بڑے دکھی دل کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے اس مقام کو انہوں نے اپنے کردار سے دوبارہ حاصل کرنا ہوگا۔ یہ اعتماد انہوں نے اپنی کردار کی بنیاد پر بحال کرنا ہوگا۔ اب بہت مشکل ہو گیا ہے کہ جو سازشیں ماضی میں ایک منتخب وزیر اعظم کے خلاف آشکارا ہوئی ہیں، چاہے اس کا تعلق میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہو یا ان کے پارٹی کے دوسرے لوگ یا دوسری جماعتوں کے دوسرے رہنماؤں کے حوالے سے ہو، یہ ملک کے خلاف سازش ہے، اصل میں کسی فرد کے خلاف نہیں، اس کے جمہوری نظام کے خلاف سازش ہوئی ہے، جس کا خمیازہ آج پاکستان کے عوام بے روزگاری، مہنگائی اور معاشی تباہی کی صورت میں بھگت رہے ہیں۔ ملک کی معیشت کو کہاں پہنچا دیا گیا ہے کہ آج اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو آئی ایم ایف سے وابستہ کیا جا رہا ہے، جیسے اس کو آئی ایم ایف کا ایک برانچ بنایا جا رہا ہے، اور اسٹیٹ بینک کے کسی فیصلے کو پاکستان کا کوئی شہری اس کو چیلنج نہیں کر سکے گا، اس پر تنقید نہیں کر سکے گا، اس کے اختیارات سلب کر دیے جائیں گے، اور اسٹیٹ بینک کے اختیارات بھی وہ ایک عالمی ادارے کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ اس طرح پاکستان کی معیشت کو گروی رکھا جا رہا ہے۔ ہم ان حالات کو بڑی سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں، اور آج بڑی تفصیلی طور پر اس ساری صورتحال پر ڈیبیٹ ہوئی، لہذا اب پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس 6 دسمبر کو دوبارہ ہوگا، اسلام آباد میں ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اس سے قبل پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتیں وہ اپنی اپنی پارٹی کے بااختیار مجالس سے مشاورت کے بعد کچھ تجاویز مرتب کریں گی۔ وہ تجاویز 6 دسمبر کے اجلاس میں پارٹی سربراہان کے سامنے پیش کی جائیں گی، اور پھر انشاءاللہ حتمی پالیسی اور انتہائی اہم اعلانات کیے جائیں گے۔ کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے، اور انشاءاللہ العزیز بڑے اہمیت کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے، اور پاکستان کے عوام کو اس جبر سے نجات دلانے کے لیے حتمی اور آخری فیصلے کی طرف بڑھیں گے۔ میرے خیال میں عوام کی مہنگائی کی صورتحال جب تک یہ حکومت ہے کنٹرول نہیں ہوگی، اس حکومت کا خاتمہ کرنا ہوگا، اور اس کے لیے ہم ایک بہت خوبصورت تدبیر اور حکمت عملی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔